بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید الساجدین امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد۔ امام اپنی زندگی، پوری زندگی گریا کرتے رہے، روتے رہے۔ جب کھانا دیا جاتا تھا، غلام کہتا ہے مولا بستر پر کیوں نہیں سو رہے، زمین پہ کیوں سوتے ہیں؟ کھانا آپ کو دیں تو بھی آپ روتے ہیں۔ امام خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے سامنے کربلا میں موجود ہوتے ہوئے اپنوں کو قربان ہوتے دیکھا ہے، تو میں کیسے پانی پیوں جبکہ میرے بابا کو پیاسا شہید کیا گیا۔ اب یہ حزن، کیونکہ بہرحال امام ہم تو امام جیسے ظاہر نہیں ہو سکتا انسان، لیکن امام نے اس حزن کو اپنی زندگی کھا۔ کئی سال لوگوں نے کہا مولا بس کر دیں، کافی ہے، اتنا کتنا روئیں گے آپ؟ امام نے وہی کہا کہ حضرت یعقوب کا ایک یوسف کھویا تھا، وہ چھوا نہیں تھا حضرت یوسف کو، اور حضرت یعقوب جانتے تھے، لیکن فراق اور جدائی میں گریا کرتے رہے، آنکھیں سفید ہو گئی۔ ایک یوسف، یہاں 18 یوسف قربان ہو گئے، کیوں نہ روئے سجاد؟ اور یہ حزن جو ہے وہ صرف مجلس کے آخری حصے میں یا 5 منٹ میں یا چیزوں میں بیٹھ جائیں، بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ، جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے۔ امام حسین کی عزاداری ہے، آپ کو نہیں پتا، شاید آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیچھے بیٹھیں گے، آپ کو نہیں پتا کہ چپلوں والی جگہوں پہ کون بیٹھا ہوا ہوگا۔ جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں، عزاداری ہے، جو آئے اسے آنے دیا کریں، جیسے آئے آنے دیا کریں۔ معاملہ حسین کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ پتہ نہیں کس ایک کی وجہ سے پوری مجلس قبول ہو جائے۔ عزیزان محترم، خوب اپنے آپ کو حزن کی حالت میں رکھیں، گریے کی حالت میں رکھیں بہرحال، کیونکہ ہم لوگ جتنے میٹرلسٹک ہوتے جا رہے ہیں، دنیا جتنی ظاہری ترقی کرتی جا رہی ہے، جتنا ہماری ہر چیز کیلکولیٹڈ ہوتی جا رہی ہے، اتنی ہماری عزاداری بھی جو ہے وہ کمرشل ہوتی جا رہی ہے۔ ہم خود ہو رہے ہیں، ہم دوسرے پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، فلانا یہ، فلانا وہ، فلانی سبیل ایسے، فلانا وہ۔ خوب یہ ہم خود ہیں، کوئی باہر سے تھوڑی آتا ہے۔ خود میں کتنا عزادار ہوں، جانا ہوتا ہوں، تب انسان دوسرے کی طرف، خوب انسان خود سادگی اختیار کرے، خود سادہ رہے، سادہ کھانا تناول کر۔ علماء عرفا کی سیرت آپ دیکھیں، کربلا جب بھی جاتے تھے، نہ صرف عاشورہ یا 40، پورا سال جب بھی کربلا جاتے تھے گوشت نہیں کھاتے تھے۔ عرفا کی سیرت یہی تھی۔ تو بہرحال ہم بھی اپنی زندگی میں، اور یہ حزن جو ہے وہ ظاہر ہے وہ 1-2 چیزوں سے پیدا نہیں ہوگا، یہ تو آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی، اپنے وجود میں پریکٹس کرنی پڑے گی، عمل کرنا پڑے گا۔ اور جس مقصد کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا پہنچے ہیں، وہ مقصد بہت عظیم ہے، اور اس عظمت ہی کے لیے اللہ ہمیں جمع کرتا ہے کہ اتنے سال گزر گئے، اس کے باوجود بھی آج پوری دنیا، آج آپ دیکھیں پوری دنیا امام کا ذکر کر رہی ہے، امام کا نام لے رہی ہے۔ ہر زبان کے اندر آپ دیکھیں، ہر جگہ پر، آپ تو انٹرنیٹ ہے آپ کے پاس، آپ خود محسوس کر سکتے ہیں۔ ہم بھی بہرحال جہاں جہاں مومنین جاتے ہیں، لوگ تصویریں بھیجتے ہیں، چاہے وہ جرمنی ہو، چاہے وہ افریقہ ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، کینیڈا ہو، جاپان، مطلب ہر جگہ ہر شخص اپنے طریقے سے امام حسین کا غم منا رہا ہے۔ کوئی جنگلوں میں جا کر، ہمارے ایک دوست ہیں عالم دین ہیں، وہ ان ایام میں جنگلوں میں جاتے ہیں افریقہ کے، وہ جہاں پر وہ ایسے کہ جو خود لوگ کہیں نہیں جا سکتے، ان کے ساتھ جا کر جو ہے وہ ان کو امام حسین کا مقصد بتاتے ہیں۔ کیوں؟ کیا ہم ہیں کہ اس مقصد کو لے کے چل رہے ہیں؟ نہیں، یہ مقصد ہماری حیات ہے، اور یہ کوئی فرقہ یا مذہب نہیں ہے کہ جو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شیعہ جو ہے وہ 8-10 دن جو ہے وہ بہرحال شہر بند کر دیتے ہیں، یوں کر دیتے ہیں، دو کر دیتے ہیں۔ خب یہ مقصد میرا آپ کا نہیں ہے، یہ کسی فرقے کا نہیں ہے۔
اگر اس کو صحیح طرح انٹرپریٹ کیا جائے, صحیح طرح اس کو ایکسپلین کیا جائے, تو پوری دنیا کو سمجھ میں آ جائے گا کہ امام حسین سب کے ہیں. اور یہ پیغام یونیورسل ہے, یہ پیغام کسی ایک فرقے کا نہیں ہے. میرے جیسے طالب علم جس کے علم کم ہو, جس کے پاس نالج نہیں ہے, جس کے پاس ویژن نہ ہو, وہ اس پیغام کو محدود کر دیتا ہے. ورنہ یہ پیغام جہاں عرش کے دائیں طرف لکھا ہو ان الحسینہ مصباح الہدا و سفینۃ النجات, کہ امام حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے, صرف زمین والوں کے لیے نہیں, عرش والوں کے لیے بھی, پوری کائنات کے لیے. لیکن کیونکہ ہم سمجھتے نہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تھوڑی دیر کا بس ایک وہ ہے اور یوں ختم ہو جائے گا. نہیں عزیزان محترم, امام حسین کا پہلا مقصد جو قیام تھا, امام نے کیا فرمایا کہ میں اپنے جد کی سنت کو احیا کرنے, زندہ کرنے کے لیے نکل رہا ہوں. میں امر بالمعروف کے لیے نکل رہا ہوں, میں نہی منکر کے لیے, اچھائی کی ترغیب کرنے, برائی کو روکنے نکل رہا ہوں. تو آج ہماری زندگی میں کیا ہم اچھائی کی تعریف کر رہے ہیں, اچھائی کو پھیلا رہے ہیں؟ اب آپ بولے مولانا صاحب ہمارے پاس تو حدود نہیں ہے, ہمارے پاس تو طاقت نہیں ہے. نہیں, آپ اپنے حدود میں, اپنے گھر میں, اپنی زندگی میں اچھائی کو پھیلا رہے ہیں, برائی کو روک رہے ہیں. امام کا جملہ ہی یہی ہے نکلتے وقت. وہ الگ بات ہے, معروف کی ڈیفینیشن اگر آپ کھولنے جائیں تو بہت بڑی ہے, اور منکر کی ڈیفینیشن کھولنے جائیں تو بہت بڑی ہے. لیکن اصل منکر وہ ہے کہ جو خدا کے دین کے حدود کو توڑتا ہے, اور وہ فرد نہیں ہے صرف ایک شخص ذاتی طور پہ گناہ کرے گا, اس کا گناہ اکیلا ہے اس کی زندگی. لیکن جب ایک معاشرے میں ایسا گناہ ہو جائے جس سے پورا معاشرہ گناہ میں شکار ہو جائے, وہ منکر بہت بڑا ہے. امام حسین علیہ السلام ذاتی طور پر کسی ایک شخص کے لیے نہیں نکلے. کیا بولیں گے یزید تھا, وہ ایسا تھا, ویسا تھا, ایسا تھا, ویسا تھا, اس طرح کے اور بھی لوگ ہوں گے اس زمانے کے اندر. لیکن کیونکہ حاکم بنا ہوا تھا اور اس مسند پہ آگے بیٹھ گیا تھا, اور اس کا عمل پورے معاشرے کو فاسق کر رہا تھا. وہ محنت کہ جو 1,24,000 پیمبروں کی محنت تھی, اس ممبر پر آ کر جو ہے وہ اسلام کو تہس نہس کر رہا تھا. خوب منکر ہے ہی یہی. اور یہ جو کلیش ہے کربلا میں, یہ جو ٹکراؤ ہے, یہ ٹکراؤ جیسے ہمارے یہاں بعض دوست احباب کہتے ہیں کہ جی 2 شہزادوں کی جنگ تھی. شہزادہ تو دیکھیں آپ, ایسے آپ ہی کے شہزادے ہوں گے, ہمارے نہیں ہوتے. آپ جن کے گھر ملائکہ اترتے ہوں, اب بہت سی باتیں تو انسان, اب بہرحال ہمارے بھی اصولوں کی وجہ سے ہم رہ جاتے ہیں بہت سی چیزیں کہتے کہتے. عزیزان محترم, یہ کلیش حق اور باطل کا تھا. یہاں اللہ کا نمائندہ ہے, یہاں جو نمائندہ آیا ہے وہ 1,24,000 پیغمبر کی وراثت کو لے کر آیا ہے, اور اس کے مقابلے میں فرعونیت کا نظام, نمرود, جتنا بھی, کیونکہ یہ آخری کارڈ تھا شیطان کا.